بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب شاہ فرمان گورنر پختونخوا اور محمود خان چیف منسٹر، محب اللہ آپ کو اور اسرار آپ کو، خاص طور پہ ایگریکلچر کی وجہ سے، کیونکہ یہ فنکشن میں مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ کی اچیومنٹس دیکھ کے. تو آپ کو اور پھر علی امین آپ کو میں خاص طور پہ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اپنے سارے دوستوں کو آج آپ نے یہاں بٹھایا ہوا ہے جو آپ کی تعلیم میں اور جمشید چیمہ آپ نے جس طرح بڑی تفصیل میں بہت زیادہ انفارمیشن بڑے تھوڑے وقت میں آپ نے لوگوں کو دی. تو میں سب سے پہلے علی امین کی بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو استعمال کرتے ہیں اسلام کو ذاتی مفادات کے لیے، ووٹ لینے کے لیے. یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں. میں نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہے. میں نے پھر بڑی تفصیل کے اندر اپنی تاریخ پڑھی ہے، پھر اپنے اسلام کی، پھر سب سے جس کا میرے اوپر سب سے زیادہ اثر پڑا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بڑی تفصیل میں پڑھی ہے. تو میں جب یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ ایک دنیا کی تاریخ میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا. اس سے بڑا کبھی انقلاب نہیں آیا. اور ہمارے نبی واحد پیغمبر تھے جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہیں. ساری دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں وہ فینومینا ہے جب وہ آئے اور وہ جب گئے دنیا سے. اور وہ پھر کیسے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی اس وقت کی، کیسے وہ جن کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی چند سالوں کے اندر دنیا کی امامت کرنی شروع کر دی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، اس کو سمجھیں. ہم صرف جمعے کے خطبے پہ جا کے سن کے آ جاتے ہیں باہر. ہماری زندگی میں دین کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے حالات برے ہیں. جب تک وہ جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے قرآن میں کہ ان کی زندگی سے سیکھو، اللہ کو تو وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے آپ اللہ کو. وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. قرآن شریف ہماری بہتری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اگر آپ اس کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کی بہتری ہے. اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں، ان کی شریعت پہ چلتے ہیں، تو آپ ایک چھوٹا آدمی ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے. تو وہ جو قرآن میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جو نعمتیں بخشی، وہ آپ 5 وقت مانگتے ہیں. وہ سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے اپنے حبیب کو بخشی. تو ان کے راستے پہ بتا رہے ہیں آپ، ہر روز نماز میں ان کا راستہ مانگتے ہیں. تو جب علی امین نے یہ بات کی کہ ہمیں خوددار قوم بننا چاہیے، یہ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. جب آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا انسان غیرت مند ہو جاتا ہے. پیسے والے آدمی جو کسی کے سامنے جھکتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ایک مزدور بھی جب غیرت مند ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اور پھر جب یہ جو انقلاب آیا تھا اتنا بڑا، جو یہ مدینہ کا انقلاب آیا تھا، اس کی 2 چیزیں تھیں. اس کی بنیاد 2 جگہ پہ رکھی گئی تھی. ایک تو انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا، ایک سسٹم دیا، ایک عدل اور انصاف کا نظام لیا. انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے. جس معاشرے میں جو حضرت علی کا قول ہے نا، ظلم کا، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. نا انصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا
کہ جو پاکستان میں ہیں کہ بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, قانون کے اوپر ہیں, قانون کی بالادستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے. تو وہ جب تک وہ یہ بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں این آر او دے دو اور باقی غریبوں کو پکڑو, وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں انصاف قائم کیا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر قانون نہیں تھا, جدھر انصاف نہیں تھا, جدھر طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے دوسرا. اور دوسری چیز تھی, انہوں نے انسانوں کے کیریکٹر کو اٹھایا, کیریکٹر بلڈنگ کی نیشن کی. صادق اور امین, سچا اور ایماندار, وہ کیریکٹر سے وہ لوگ اٹھے. کبھی بھی جھوٹے لوگ, ڈرپوک لوگ بڑے قوم نہیں بنا سکتے. سچے لوگ, دلیر لوگ, جو اللہ میں, جو لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ, غیرت مند لوگ, وہ صرف بڑی قوم بنتا ہے. اور وہ ثابت ہے, مدینہ کی ریاست میں وہ ثابت ہوا ہے کہ دیکھتے دیکھتے یعنی جنگ بدر کے 11 سال بعد تو ایک سپر پاور گری اور 13 سال کے بعد دوسری گری ان کے سامنے. تاریخ کا حصہ ہے یہ. تو میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کو, ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنا کیریکٹر ٹھیک نہ کریں. ہم بھی صادق اور امین نہ بنیں, سچے اور امانت دار نہ بنیں, انصاف کرنے والے نہ بنیں, کبھی قوم بڑی نہیں بن سکتی. جو مسلمان جب پھیلے تھے ساری دنیا میں تو لوگ ان کے کیریکٹر سے متاثر تھے. انڈونیزیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی, وہ ان کے تاجروں کے کیریکٹر سے لوگ مسلمان ہو گئے. اس لیے ہم بھی پاکستانی, اور میں کیونکہ ہماری اکثریت نوجوانوں کی ہے, میں مسلسل اپنے نوجوانوں کو اس چیز سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. ہمیں یہ خطہ وہ ہے جس میں سب کچھ دے دیا اس نے, لیکن ایک ہمیں کیریکٹر چاہیے ایک عظیم قوم بننے کے لیے. سچے لوگ, سچائی, یہ جو علی امین بات کر رہا تھا کرپشن کی, جو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے سامنے, پیسے مانگتا ہے کسی سے, اس کی دنیا عزت نہیں کرتی. جب کسی کو کوئی رشوت دیتا ہے تو اس کی غیرت جاتی ہے, جو رشوت لیتا ہے اس کی غیرت جاتی ہے. میں جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں, میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گے, وہاں اس طرح اخبار پڑا ہوتا ہے, لوگ پیسے ڈالتے ہیں, اخبار کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. کبھی وہاں سوچتے بھی نہیں کوئی دھاندلی ہوگی الیکشن میں. ہمارے یہاں پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں ہو رہا ہوتا ہے, پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں تو آتا ہے سیدھا ووٹ ڈال کے چلا گیا, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا, کوئی کہتا نہیں دھاندلی ہوئی. کہیں دیکھ لیں یورپ میں الیکشن ہوتا ہے, کہیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے دھاندلی کا. ہماری الیکشن سے پہلے ہماری گھنٹوں میٹنگ یہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ ووٹر کو کیسے نکالنا ہے, دھاندلی کیسے روکنی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا, اور وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. اس لیے جو جب تک اگر ہم نے بڑی قوم بننا ہے, عظیم قوم بننا ہے, وہ جو ہمیں بننا تھا, جو یہ بہت بڑا پاکستان کا کانسیپٹ تھا. تو میں صرف آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ ایک تو سسٹم کے اندر ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کی سارے مافیاز کے خلاف, یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور دوسری, قوم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اللہ کی قرآن میں آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی, اپنا کیریکٹر نہیں بدلتا. اب جی یہ جو بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا, ہماری آبادی جب پاکستان بنا تھا, اور اب ہماری آبادی جب پاکستان بنا تھا تو 4 کروڑ سے بھی کم تھی.
آج پاکستان کی آبادی 22 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے، اور جس ریٹ پہ اب بڑھ رہی ہے تو ہمیں جو اتنی زرخیز زمین کے باوجود ہم نے پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے، 40 لاکھ ٹن۔ اس بار ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم اس بار ہماری پیداوار ہوئی، اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھ گئی ہے۔ ہم وہ چیزیں دالیں امپورٹ کرتے ہیں، سارا جو ہمارا گھی ہے تقریباً 70-80% وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں، اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں یہاں بھی مہنگائی آ گئی۔ اس لیے ہمارے پاس اب آج جدھر ہم کھڑے ہیں اور جس طرح آبادی بڑھی ہے، اس کو تو ایک تو چیز یہ کہ ہم نے اپنی بنیادی ترین پرائمری ایجوکیشن کے اوپر زور لگانا ہے، اور جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب 2 چیزوں سے آبادی کی سپیڈ نیچے آتی ہے، ایک بنیادی تعلیم دیں بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، اور دوسرا جو بنیادی ہیلتھ کیئر ہے، جو نیچے جو پرائمری ہیلتھ کیئر جسے کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کریں۔ تو وہ تو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کیسے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے اناج دینا ہے، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کا پیٹ پالنا ہے، اور ہم نے کیسے اگر اسی طرح آبادی بڑھتی رہی اور اتنی پیداوار ہماری رہی تو آگے جا کے یہاں تو بہت بھوک ہوگی پاکستان میں، کیونکہ باہر اگر اسی طرح باہر بھی جو قیمتیں بڑھی ہیں، یہ 20 سال کے بعد کبھی اتنی تیزی سے انفلیشن یعنی قیمتیں نہیں بڑھی کموڈیٹیز کی، کھانے پینے کی چیزوں میں، جو اس 1 سال کے اندر بڑھی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم خود اپنی ساری اس ملک میں اناج اگا سکیں تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا اگر دنیا میں قیمتیں اوپر جائیں، لیکن اگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو ہمیں فرق پڑے گا، اور پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو آج جس کے لیے میں خاص طور پہ آیا ہوں، گوملزام ڈیم کا آج ہم یہ جو تقریباً 2 لاکھ ایکڑ زمین مزید اب اس سے کاشت ہوگی، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمیں اب سارے پاکستان کو دیکھا اور جو چیزیں جگہیں بتائیں، وہ جگہیں جدھر ابھی تک کوئی فصل نہیں اگ رہی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا، تو ہمیں اب جو اپنی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرنا ہے، اتنا ہمارے پاس پانی ہے، انڈس کے اندر اتنا پانی ہے، یہ جو سارے 5 دریا ہیں، یہ سلیمان سے جو نیچے آتے ہیں پہاڑوں سے، ان میں سے کتنا پانی آتا ہے، اس پانی کو ہم نے سٹور کیسے کرنا ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان کی یہ یعنی 50 سال کے بعد پہلی دفعہ ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں، اور انشاءاللہ 10 سالوں میں ہم نے 10 ڈیمز کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے بننے کا۔ تو ہمارا ابھی تقریباً 14 MAF پانی سٹور کر سکتے ہیں، اس کو ہماری کوشش ہے 25 پہ لے کے جائیں اور اس کو ڈبل کر دیں۔ تو یہ ہمیں سب سے پہلے تو پانی کتنا ہے، اس کو ہم نے بچانا کتنا ہے، اس کو کیلکولیٹ کریں، پھر جو پانی بچے اس کا بہتر استعمال کیسے کرنا ہے۔ ابھی ہم استعمال بھی ٹھیک نہیں کرتے تاکہ ہم اپنی زمین سے زیادہ پیداوار لیں۔ تو یہ چیلنجز ہیں۔ اور پھر ریسرچ، دیکھیں جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے، اور ہماری بڑی زبردست ریسرچ ہوتی تھی، ہم جب بڑے ہو رہے تھے فیصل آباد یونیورسٹی کی بڑی ریپوٹیشن تھی ساری جگہ، بڑی لوگ تعریف کرتے تھے اس کی۔ اس کے بعد ساری ہماری ریسرچ چلے گی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کی ییلڈ یا پیداوار ہمارے سے زیادہ ہے۔ ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ امریکہ اور یہ یورپ کی، ہم تو بات کریں اپنے ہمسائے کی جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، اس کی ہمارے سے زیادہ پیداوار ہے کیونکہ وہاں بھی ریسرچ زیادہ ہے۔ تو اس لیے سیڈ ڈیولپمنٹ، اس کی ریسرچ کرنا، پانی کا بہتر استعمال کیسے کرنا، اپنی پیداوار کو بڑھانا، نئی ٹیکنالوجیز کا کیسے استعمال کرنا، اب اس طرف ہم نے جانا ہے۔ اور پھر ہمارے یہ جو سارے علاقے پڑے ہیں، جس طرح قبائلی علاقے کی بات کی ابھی جمشید نے، یہ سارا وزیرستان پڑا ہے ہمارا، یہ بہت بڑے علاقے پڑے ہیں ادھر۔ اب ان علاقوں کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے؟ ایک چیز تو پاکستان میں شروع ہوگی، مثلا زیتون، پورا زیتون کا انشاءاللہ انقلاب آ رہا ہے ساری جگہ، اور پختونخوا میں خاص طور پہ
اور یہ سارے قبائلی علاقے میں، یہ بلوچستان تک ہم زیتون اگا سکتے ہیں. اور زیتون ایک کیش کراپ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بڑا فائدہ ہوگا، بڑی مہنگی بکتی ہے زیتون کا تیل، لیکن یہ دنیا میں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ہم نے ریسرچ کی ہے کہ بہترین علاقے ہیں پاکستان میں، اور بہت زیادہ علاقے ہیں زیتون کے. پھر اور بڑے کیش کراپس ہیں، مثلا ایووکاڈو ہے. اب ایووکاڈو ساری سبزیوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ وٹامنز ہیں اس میں. ہمارا ملک بہترین ملک ہے ایووکاڈو اگانے پہ. میں نے اپنے گھر میں اگایا، ایکسپیریمنٹ کیا، زبردست اگتے ہیں. تو دکان میں پتہ چلا ایک ایووکاڈو 700 روپے کا بکتا ہے. تو یہاں ہمارے تو اتنا ہی جگہ ہے اگانے کی. تو کہنے کا مقصد یہ، انسان کو اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے، آگے کا سوچنا پڑتا ہے، اگلی الیکشن کا نہیں، اپنی اگلی نسلوں کا سوچنا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ یہ میرا یقین ہے پورا کہ جس طرف اب ہم نکل گئے ہیں، پہلی دفعہ میرے خیال میں 60s کے اندر ایوب خان کے دور میں ایگریکلچر کے اوپر کام ہوا تھا. انشاءاللہ اب ہمارے دور میں جو کام شروع ہوا ہے، آپ دیکھیں گے ہر سال اب ہم اس سے انکریمنٹ انکریز کرتے جائیں گے. ہم نے جو پلاننگ اب پوری کی ہے کہ ہم نے کون سی نئی، اب دیکھیں اب دنیا کے اندر پام آئل ہے جس کے اوپر جس سے اصل ہمارا جو کوکنگ آئل ہے، جو گھی ہے، وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے 70%. اس کی دگنی ہو گئی ہے قیمت دنیا میں. ہم یہ سارا کچھ پام آئل سیڈ خود اگا سکتے ہیں، ہم سویا بین اگا سکتے ہیں، یعنی ہم سارا کچھ پاکستان میں اگا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو اب سے ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی مسئلے آئیں، پاکستان میں ساری چیزیں جو بنیادی ضروریات ہیں ہماری، دالیں مثلاً، عام آدمی دال کھاتا ہے. یہ بھی دن آنا تھا، سوچے کہ 70% دال ہم باہر امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے پاکستان میں اگانی. ہماری ساری پلاننگ اب اس طرف ہے کہ پانی کو سٹور کرنا، اس کا بہترین استعمال کرنا، وہ علاقوں کو نیچے لے کے آنا کاشت میں جو اس وقت بنجر پڑے ہوئے ہیں. جس طرح یہ دیکھتے دیکھتے ڈی آئی خان کا یہ جو 2 لاکھ ایکڑ اب یہ کاشت ہوگی، اور یہ ایسی زمین ہے کہ سب سے زیادہ پیداوار دے گی، کیونکہ اس میں یہ بالکل ورجن ٹیریٹری ہے. اس میں سب کچھ، یعنی زمین میں بہت جان ہے. اس وقت جن زمینوں پہ زیادہ کاشت کرتے رہتے ہیں ان کی پیداوار کم ہوتی جاتی ہے. یہ تو بالکل ورجن ٹیریٹری، یعنی یہ ہر چیز میں، کپاس میں، انشاءاللہ سب چیز میں یہ سب سے زیادہ پیداوار یہاں ملے گی. پھر چولستان میں علاقے ہیں، وہاں اگر ہم پانی کا صحیح استعمال کر لیں، وہ ایسے ملک ہیں جنہوں نے اب، اور چین نے میں جب چائنا گیا تو انہوں نے ہمیں ڈیمونسٹریٹ کہ انہوں نے ریگستان کے اندر انہوں نے فصلیں اگا دی ہیں. نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. تو ہم نے اب استعمال کرنے اپنے وہ علاقے جو ابھی تک ہم نے کاشت پہ نہیں تھے، انشاءاللہ ان کے اوپر پورا زور لگائیں گے اور ان کو کاشت کے نیچے لے کے آئیں گے. نئی جس طرح میں نے کہا ایووکاڈو ہے، سویا بین ہے، نئے فروٹس ہیں. یہ سارے ہم فیصلہ کریں گے کس زون میں کون سی چیز کا سب سے بہتر فائدہ ہوتا ہے، کیش کراپس کون سی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر اب نکلے ہوئے ہیں. اور یہ جو آج انیشیٹو ہے کہ یہاں ایگریکلچر یونیورسٹی کا، یہ بہت ضروری تھا یہاں، کیونکہ ڈی آئی خان کے اندر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اگر یہاں ریسرچ ہو. ادھر میاں والی میں جو میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے، اس کے اندر بھی ہم ایک باہر سے جو دنیا کا ٹاپ ایگریکلچر کی انڈسٹری ہے ہالینڈ کی، اس سے ہم نے کولیبریشن کی ہے. ادھر ہم بنا رہے ہیں ایگریکلچر ریسرچ کے لیے، تاکہ ہم آپ کو اس سارے علاقے کو ہم بتائیں کہ بہترین لیٹسٹ پریکٹسز کیا ہیں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے. اور پھر چائنا کے ساتھ ہماری اگریمنٹ ہوئی ہے سی پیک کے اندر کہ ہم نے ان سے بھی جو ان کی ٹیکنیکس ہیں، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں. چائنا میں مثلا دودھ ہے، گائے ہمارے سے کچھ 3-4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے گائے وہاں. تو ہمارا اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں، ہمارے اتنے زیادہ گائے بھینسیں ہیں لیکن دودھ بہت کم ہے. ملک کے لیے کافی دودھ نہیں، اور جو دودھ ہے وہ بدقسمتی سے زیادہ تر اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اور وہ ہمارے بچوں کے لیے برا ہے. تو دودھ کے اوپر پورا زور لگائیں گے، کیسے ہم اپنی جو بریڈ ہے، جو نسلیں ہیں، ان کو بہتر کر سکتے ہیں. آخر میں صرف کیونکہ آج ڈی آئی خان آیا ہوں، میں یہ ضرور اناؤنس کروں گا کہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارا ساؤتھ وزیرستان میں. مسعود اور ہمارے جو 2 بڑے قبیلے ہیں، مسعود اور وزیر قبیلے،
وہ ڈسٹرکٹ چاہ رہے ہیں کہ 2 ڈسٹرکٹس بن جائیں اس علاقے کی. تو میں یہ آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم ان کے لیے 2 مختلف ڈسٹرکٹس بنائیں گے. لیکن میں میں ساتھ کہہ چلوں کہ ان کے تھوڑے سے مسئلے ہیں زمین کے, اور وہ میں نے ان کو کہا ہوا ہے محمود خان کو کہ ان کے اندر ڈسپیوٹ ہے زمین کی, تو پہلے وہ ہم حل کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ دونوں کو ہم ڈسٹرکٹ بنائیں گے. اس سے مقصد اس کا یہ ہے کہ زیادہ بہتر ایڈمنسٹریشن بہتر ہو سکے. جتنے آپ چھوٹا ایڈمنسٹریٹو بلاک بنائیں گے اتنی بہتر سروس دے سکتے ہیں لوگوں کو. تو بڑے بڑے علاقوں میں جب ہو جاتے ہیں اور بڑے لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے تکلیف ہوتی ہے. تو صرف اس لیے انشاءاللہ یہ میں آج اناؤنس کر رہا ہوں. اور قبائلی علاقے کا میں خاص طور پہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کے اوپر ہم نے خاص زور لگانا ہے کہ وہاں کس طرح ہم ان کی کس طرح کی فصلیں کو ان کی کیسی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ پیچھے رہ گیا ہے. تو ہم نے خاص طور پہ زور لگانا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ہم نے اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ان کی زندگی بہتر, ان کو کیسے ہم کر سکتے ہیں. آج کسانوں کے مجھے یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ آج کسانوں کے پاس گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں. کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس نہیں گیا, کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے قیمت دی ہے. یہ بڑا جو شوگر مافیا تھا وہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو. جو شوگر ملز تھی وہ جو ریٹ بھی تھی اس سے بھی کم پیسہ ملتا تھا. تو کیونکہ ہم نے قانون سے زور لگا کے پیسہ دلوایا ہے, کسانوں کے پاس پیسہ آیا, انہوں نے اپنی فصلوں پہ لگایا, تو ہر چیز میں ریکارڈ ہو رہا ہے. یعنی ہمیں گندم میں ریکارڈ ہوا, ہمارے اس میں چھلی کیا میز رائس کا سب سے ریکارڈ کراپ ہوا, اور انشاءاللہ بڑی دیر کے بعد کاٹن کراپ ہماری جو بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ بڑی زبردست آ رہی ہے. اللہ موسم کو ٹھیک رکھے. تو یہ بھی پاکستان کو بڑا, اور کسانوں کے پاس کبھی اتنی قیمت نہیں ملی ہوگی اس کی, اور پھر جو پیسہ جائے گا پھر اور زیادہ خوشحالی انشاءاللہ ہمارے دیہاتوں میں آئے گی. بہت بہت شکریہ. ہاں ریاست مدینہ دنیا کی تاریخ میں انقلاب کی بہترین مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اعلیٰ کردار اور صادق و امین کے اوصاف کے بغیر کوئی قوم عظیم نہیں بن سکتی. گزشتہ سال 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی. بنیادی تعلیم اور صحت کے ساتھ آبادی میں تیزی سے اضافے کو روکا جا سکتا ہے. زراعت کے فروغ اور پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیم تعمیر کر رہے ہیں. اس سلسلے میں تحقیق اور جامع منصوبہ بندی سے آگے بڑھیں گے. پاکستان میں مختلف علاقے نقد آور فصلوں کی کاشت کے لیے موزوں ترین ہیں. جدید ٹیکنالوجی اور تمام وسائل کو بروئے کار لا کر معاشی استحکام حاصل کریں گے. وزیر اعظم عمران خان ڈیرہ اسماعیل خان میں کسان کنونشن سے خطاب کر رہے تھے.